ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ہاں برسر پیکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، فقد قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا، آمنہ کے لال نے دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور
میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں اس احسان پر، اس انعام پر اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خالق نے، اس مالک نے ایک اہم عنوان پر مختصر ہی صحیح مگر ہمیں بولنے کا موقع یوں سمجھیے کہ نصیب فرمایا، اور ہماری اپنی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ عظمت صحابہ کے عنوان پر ہم بول رہے ہیں، شان صحابہ کے عنوان پر ہم بول رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کی مقدس جماعت کے دفاع کو اپنا موضوع بنانا، شان صحابہ میں کچھ بولنا، یہ اللہ کی جانب سے یوں سمجھیے کہ ہم پر بھی ایک خاص طور سے انعام ہے کہ اللہ یہ موقع ہمیں دے رہا ہے۔ اور دوسری خاص بات کہ میں مفتی محمد عمیر صاحب قاسمی اور قاسمی میڈیا کے تمام ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدس جماعت کہ دفاع کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ مجھے جس طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا کہ 20 بیانات اس عنوان پر آن لائن لیے گئے ہیں جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ملک کے بڑے بڑے نامور علماء، دینی اور علمی شخصیات شان صحابہ اور عظمت صحابہ پر بات کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاسمی میڈیا کا، مفتی محمد عمیر صاحب قاسمی، ان کی پوری ٹیم کا یہ ایک بہت بڑا اور بہت عمدہ کام ہے۔ اور اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ صحابہ کی مقدس جماعت کے دفاع کو اپنا موضوع بنانا، میں زندگی بھر اگر اس پر کام کیا جائے تو یہ خوش نصیبی ہوگی، سعادت ہوگی۔ بلکہ میں اگر یہ بھی کہوں کہ اگر کوئی شخص اپنا مشن بنا لے، اپنی مہم بنا لے اور اپنی زندگی کی تحریک بنا لے کہ میں زندگی بھر جب تک رہوں گا مقدس جماعت کا دفاع کرتا رہوں گا، شان صحابہ میں یا صحابہ کی شان میں اگر کوئی توہین کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے تو میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دوں گا، اور اللہ نے جو بھی مجھے صلاحیتیں دی ہے میں شان صحابہ، عظمت صحابہ پر اپنی خدمات انجام دیتا رہوں گا، اور اس مقدس جماعت کے لیے میں یوں سمجھے کہ دفاع کا کام کرتا رہوں گا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا یہ مشغلہ بھی بنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب ہو جائے گی۔ اور آئیے میں اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی 3 دن پہلے میرے نوجوان 20 سال کے بیٹے محمد فرحان کا انتقال ہوا۔ ایسے وقت میں کچھ بولنا اس وقت ذہن بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن میں نے مفتی صاحب سے وعدہ کیا کہ نہیں، اگر میں اس موضوع پر نہ بولوں اور یہ خدمت نہ کروں تو میری اپنی بدنصیبی ہوگی۔ اس لیے میں ایسے حالات میں بھی بڑی مشکل سے صبح سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے 15-20 منٹ مجھے ریکارڈنگ کے لیے مل جائے، تو بڑی مصیبت سے ابھی 5 بجے وقت ملا ہے، تو میں اس سے اپنی خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں۔ آئیے میں اس عنوان پر بولنے سے پہلے تمام لوگوں کے سامنے ایک بات صاف طور سے پیش کروں گا کہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کہ قلبی محبت ہمیں نصیب فرما، اور جب تک زندہ رکھ میرے مولا، اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھ اور اسی محبت پر ہمیں موت بھی نصیب فرما۔ صحابہ کرام سے محبت نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت رب سے محبت ہے۔ اور اس وقت جو یہ موضوع بنایا گیا ہے یہ بہت ضروری بھی تھا کہ عظمت صحابہ پر، شان صحابہ پر، صحابہ کے مقام، رتبے، ان کے مرتبے پر بات کی جائے، بولا جائے، مہم چلائی جائے، کیونکہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، عام طور سے جب ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جب سال میں محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ حضرت حسین کی شہادت کے عنوان سے بات کرتا ہے، یا پھر کسی بھی انداز میں وہ اس کو حضرت حسین کی شہادت کو بہانہ بنا کر وہ مقدس صحابہ کی جماعت کی توہین بھی کرتا ہے، ان کے خلاف کچھ ایسے الفاظ بھی کہتا ہے جو سوچنا اور تصور کرنا بھی ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ عذاب ہے اور اپنی بدنصیبی ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ بولنا تو بہت دور کی بات، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن محرم کے مہینے میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور بہت سالوں سے ہم یہ دیکھتے آ رہے کہ ایک طبقہ تو ایسا ہے جو حضرت حسین کی شہادت کے عنوان کو لے کر بہانہ بنا کر وہ صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔
لیکن ابھی یہ 2-3 سالوں میں یہ دیکھنے مل رہا ہے، بلکہ ابھی یہ کچھ دنوں میں یہ دیکھنے مل رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یا کچھ ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ آخر ان لوگوں کا دماغ کیسے کام کر رہا ہے؟ کیا یہ سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف بول رہے ہیں؟ کیا ان کے دماغ میں اتنی بھی بات نہیں آتی کہ جس جماعت کے تعلق سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ پیارے آقا نے یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ میرے ساتھیوں کی جماعت، یہ میرے صحابہ کی مقدس ترین جماعت، یاد رکھو ان سے محبت کرنا، اور ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور ان سے بغض، ان سے نفرت، یہ مجھ سے نفرت ہے، مجھ سے بغض ہے۔ اور عجیب چیز ہے کہ جس جماعت کے تعلق سے اللہ اپنے کلام میں صاف طور سے کہہ رہا ہے، سرٹیفکیٹ جس جماعت کو اللہ دے رہا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ واہ، کیا شان ہے صحابہ کی، کہ اللہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے تعلق سے گویا کہ یہ پروانہ سنا دیا، یہ مژدہ سنا دیا، یہ خوشخبری سنا دی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ سنو، اللہ اس مقدس صحابہ کرام کی جماعت کے تعلق سے اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کو کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب عقل میں یہ بات کیسے نہیں آتی ہے ان پڑھے لکھے ان پڑھوں کے، میں جو لفظ کہہ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے جاہلوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اللہ نے حدیث کا علم دیا، اللہ نے قرآن کا علم دیا، اور بڑے بڑے علماء بھی ہے، اور اگر وہ صحابہ کی شان میں رتی برابر بھی اگر کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں، کیونکہ صحابہ کی مقدس جماعت جن کے بارے میں ہم نے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن اور سنت یہ 2 ہیرے ہیں، اور ہیرے جن دکانوں سے ملتے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ جی ہاں، قرآن کو سمجھانے کا کام صحابہ نے کیا، حدیث کو سمجھانے کا کام صحابہ نے کیا، اور اللہ نے قرآن میں صحابہ ہی کے تعلق سے اللہ نے سب سے پہلے گویا کہ مخاطب اللہ صحابہ کی مقدس جماعت سے ہوا۔ اور قرآن پاک کی وہ آیت بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اپنے کلام پاک میں یہ فرما رہا ہے، اور یہ آیتیں گویا کہ صحابہ اس کے مخاطب اول ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جی ہاں، اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ جتنی ساری ضمیریں ہیں فیہم منہم علیہم یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سارے مخاطبین اول جو جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، جی، جن کی تعریف اللہ کر رہا ہے، جی، اور جو صحبت میں رہے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی تربیت کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اب جو صحابہ کے تعلق سے کچھ غلط سوچتا ہے یا غلط بولتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ ڈائریکٹ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کیونکہ صحابہ تربیت یافتہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ کو سجایا ہے، سوارا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کون ہیں سن لو، صحابہ نبی کے محافظ ہیں، صحابہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، صحابہ قرآن کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، صحابہ نبی کی تعلیمات کو، نبی کے پیغام کو امت تک پہنچانے والے ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ نبی کے محافظ صحابہ، نبی پر جان نثار کرنے والے صحابہ، نبی پر اپنی اولادوں کو قربان کرنے والے صحابہ، نبی کے اشاروں پر، نبی کے بول پر مال لٹانے والے صحابہ، نبی کے اشارے پر جان لٹانے
ماننے والے صحابہ، نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے صحابہ، اور نبی کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے صحابہ۔ جی ہاں، ذرا دیکھو تو صحیح، تاریخ کے اوراق پلٹو تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اشاروں پر آگ میں چھلانگ لگا دی ہے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، اپنے مالوں کو قربان کر دیا ہے۔ صحابہ کی ہی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر دشمنوں کی گردنیں اتار دی ہے، میدان جہاد میں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو پیش کیا ہے۔ صحابہ کی ہی یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت نے نبی کے گستاخوں کو جہنم میں پہنچانے کا کام کیا، صحابہ نے اپنی اولادوں کو قربان کیا۔ صحابہ کی آپ تاریخ اور زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ نبی سے ایسی محبت کی اور قرآن کے پیغام، اللہ کے پیغام اور نبی کے پیغام کو پہنچانے میں اتنی محنت کی کہ صحابہ کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدن کو چیر دیا گیا مگر نبی کی محبت دلوں سے نہیں نکلی، اللہ کی توحید دلوں سے نہیں نکلی۔ ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، تپتے ریت پر صحابہ کو لٹایا گیا۔ جی ہاں، حضرت بلال کی زندگی آپ کے سامنے ہیں، حضرت خبیب کی زندگی آپ کے سامنے ہیں۔ صحابیات وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ان کی تربیت ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے اور ایمان لایا ہے، ان صحابیات کی بھی ہم جب زندگی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدن کو چیر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیے گئے، مگر یہ وہ مقدس جماعت تھی جو اس وقت بھی کہتی رہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے تو اللہ نے مرتبہ دیا نا، اور اللہ نے اعلان کیا نا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ جی، اب تم ناراض بھی رہو تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اگر تم صحابہ کا تبرہ کرو اور صحابہ کو گالیاں بکو یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرو تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کی رضا اور صحابہ سے راضی ہونے اور خوش ہونے کا اعلان اللہ نے خود کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہماری شان ہے، صحابہ اسلام کا معیار ہے، صحابہ نبی کے یار ہیں اور ہم ان پر قربان ہیں۔ کسی حال ان کے شان پر حملے اور کسی بھی طرح سے ان کے شان میں توہین اور بدتمیزی اور لعن طعن کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جی، آپ قرآن پاک کی آیت اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ نے صحابہ کے تعلق سے یہ بھی کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جی، صحابہ وہ ہیں جن کے ذریعے قرآن ملا، صحابہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے حدیث ملی، نبی کی زندگی ملی، نبی کی تعلیمات ملی۔ صحابہ وہ ہیں کہ قرآن جن کا گواہ ہے۔ اس لیے نبی نے یہ بھی کہا نا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ صحابہ کی عظمت و شان بیان کرنے کا آج اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، اور یہ قاسمی میڈیا ہو، مفتی محمد عمیر قاسمی ہو یا ان کی پوری جماعت ہو، یہ یقیناً ایک بہت بڑا اس وقت کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ پڑھے لکھے جاہل بھی میدان میں اتر گئے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، میں کچھ اخیر باتیں کرتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ ہم تمام لوگ اپنے دل دماغ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ امت میں حضرات صحابہ کا جو مقام ہے وہ متعین ہو چکا ہے، اور ان کا مقام خالق کل کائنات خود رب العالمین نے متعین کر دیا ہے۔ صحابہ کا مقام، اکابر علماء، محدثین، مفسرین، فقہا، سب نے رسول کے صحابہ کا مقام اور معیار بتا دیا، اور اللہ کے نبی نے بھی کتنا پیارا معیار اور اعلیٰ معیار بتاتے ہوئے کہا کہ ما انا علیکم و اصحابی، کہ تم کامیاب اسی وقت ہوگے جب تم میرے طریقوں پر، میری تعلیمات پر اور میرے صحابہ کی تعلیمات پر عمل کرو گے۔ جی، صحابہ کی شان میں گستاخی نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا دشمن، اس وقت صحابہ کے دشمنوں کی بھی کمی نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ جی، صحابہ کا دشمن نبی کا دشمن، صحابہ کا دشمن قرآن و سنت کو دشمن، صحابہ کا دشمن حدیث کا دشمن، صحابہ کا دشمن خدا کا دشمن، اور نبی اور رسول کا دشمن، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔
اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگو میرے صحابہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرو. کوئی ایسی بات نہیں کہنا میرے یاروں کے تعلق سے، میرے صحابہ کے تعلق سے، اس مقدس جماعت کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو ان کی شان میں گستاخی کرتی ہو، جو ان کی توہین کرتی ہو. اس لیے آج عظمت صحابہ کے اس پروگرام سے میں اتنا ہی پیغام آخر میں یہ دوں گا کہ صحابہ ہماری جان ہیں، ہماری شان ہیں. صحابہ کا معیار اللہ نے مقرر کر دیا، نبی نے مقرر کر دیا. صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یارو یہ سوچ لو کہ بولنا تو دور کی بات صحابہ کے تعلق سے غلط سوچنا بھی جرم عظیم ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، دیٹ از فائنل، ختم قصہ. اب تو کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا مفتی ہے، تو کتنا بڑا مجتہد ہے، اور تو کتنا بڑا فقیہ ہے، تو کتنا بڑا امام ہے، اب تجھے گنجائش ہی نہیں کہ تو صحابہ کے تعلق سے بات کرے اور صحابہ کے تعلق سے کوئی توہین آمیز الفاظ کہے، اور تو یہ کہے کہ صحابہ پر ذمہ داری تھی اور صحابہ نے تو یہ کر دیا، اور صحابہ نے تو یہ بیان نہیں کیا، اور صحابہ نے تو ان حدیثوں کو گول کر دیا، اور صحابہ نے تو یہ کر دیا. نہیں میرے بھائیو، بس اس وقت ذہن، ظاہر بات ہے کہ ایک جوان بچے کا انتقال ہوا اور تین بچوں کا انتقال ہوا تو ذہن منتشر تھا، مگر اتنا بھی کہنا میں اپنی سعادت سمجھ رہا تھا. اس لیے میں نے اس دعوت کو جو قاسمی میڈیا کی طرف سے دی گئی کہ آج آپ کو کچھ صحابہ کی عظمت اور شان پر بولنا ہے، اس لیے میں نے اتنا کہہ دیا. میں دعا کرتا ہوں، بلکہ ہم سب دعا کریں، آپ نے آمین کہنا میری اس بات کو، کہ میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحابہ کی محبت پر زندہ رکھ، آل رسول اور اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو اس حال میں موت دے ہمیں کہ ایمان تو ہو، کلمہ تو ہماری زبان پر ہو، لیکن رتی برابر بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان یاروں، ان دوستوں، ان ساتھیوں کے خلاف رتی برابر بھی کوئی توہین اور ان کی شان میں گستاخی، ہماری زندگی کیا، ہمارے الفاظ کیا، ہمارے ذہن، دل اور دماغ میں بھی رتی برابر صحابہ کے خلاف کوئی بات نہ ہو. اس حال میں میرے مولا ہم سب کو موت نصیب فرما. تو خیر، پھر میں قاسمی میڈیا کو، مفتی محمد عمیر قاسمی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو بے انتہا مبارکباد دیتا ہوں کہ عظمت صحابہ کے عنوان پر یہ لوگ لائیو پروگرام چلا رہے ہیں. اللہ ان کی اس خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور جو بڑے بڑے علماء ملک کے اس پروگرام پہ شریک ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے پیارے پیارے علمی انداز میں، نرالے انداز میں صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اللہ ان تمام علماء کی خدمات کو بھی قبول فرمائیں. اللہ ان کا سایہ، ان بڑے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر اللہ قائم فرمائے، اور اللہ ان کے علم میں اور ترقی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.